امریکی صدر جو ہے آرمیگڈون کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گلف وار کے بعد اپنے خطابات میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. وہ ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اس میں پھر الٹیمیٹلی یہ جنگ بڑھنے کی خدشہ ہے. اگر آپ غلط کام کرتے چلے جائیں گے تو اچھے نتائج کیسے برآمد ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ. ناظرین، 24 فروری 2022 کو شروع ہونے والی روس یوکرائن جنگ میں اب تک 30,000 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 15 ملین لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے. 7.5 ماہ سے زائد عرصے پر مشتمل روس یوکرائن اس جنگ نے پوری دنیا کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا ہے. یوکرائن دنیا میں گندم ایکسپورٹ کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے. گندم کی وافر پیداوار کی وجہ سے یورپی ممالک کی بریڈ باسکٹ کہلانے والا یوکرائن اس جنگ کی وجہ سے بہت بری طرح روس کے شکنجے میں آ چکا ہے. گزشتہ چند دنوں میں یوکرائن کی طرف سے بھرپور مزاحمت کے باوجود اس جنگ میں روس کا پلڑا اب بھی بہت بھاری ہے اور صدر پیوٹن اس جنگ کے ذریعے تحلیل شدہ سوویت یونین کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. لیکن امریکہ، نیٹو ممالک اور یورپی یونین کی بھرپور فوجی اور اقتصادی حمایت کے ساتھ ساتھ یورپ کی مشترکہ کرنسی یورو میں شرکت کی اجازت اور یورپی یونین میں شمولیت کے لیے یوکرائن کو امیدوار مان لینا یوکرینیوں کے لیے ایسی ٹیمپٹیشنز ہیں جو اتنے بڑے جانی اور مالی نقصان کے باوجود یوکرائن کے فوجیوں کے حوصلے پست نہیں ہونے دے رہے. روس یوکرائن جنگ سے عالمی معیشت ایگزیکٹلی کس قدر متاثر ہو رہی ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اس جنگ کی وجہ سے گندم، تیل اور سٹیل سمیت دیگر خام مال کی سپلائی بند ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. مثلا روس اس جنگ سے قبل نیٹو کے 30 ممالک کو بذریعہ یوکرائن نیچرل گیس فراہم کرتا تھا. اس سال پاکستان کو قطر سے گیس اس لیے نہیں مل پا رہی کہ یورپی ممالک ایڈوانس پیمنٹس کر کے قطر سے مہنگے داموں گیس خرید چکے ہیں. اس سنگین صورتحال میں پاکستان کو روس یوکرائن جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، آج ہم اس موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور کراچی سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رضا الحق صاحب، روس اور یوکرائن کی جنگ 24 فروری 2022 سے جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے اور مزید تباہی کی طرف جاتی جا رہی ہے. روس کے جو صدر پوٹن ہیں وہ ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اسی طرح امریکی صدر جو ہے آرمیگڈون کی بات کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. 24 فروری 2022 سے شروع ہونے والی یہ جنگ، جیسا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، روز ہر گزرتے دن کے ساتھ بھڑکتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور کیونکہ اس پوری جنگ کے اندر بہرحال تیل اور گیس کا بھی ذکر آتا ہے درمیان میں، تو یوں ہے کہ کسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہو. اس میں یورپ بھی شامل ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے. روس کے کچھ اپنے مفادات بھی ہیں، کچھ اپنی خواہشات بھی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ کام پورا کر رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس پوری جنگ کو، ہم اس کی بیک گراؤنڈ پہ نہیں جاتے، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں. روس کے کچھ اہداف تھے جب اس نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا، اور 234 دن تقریباً 7.5 ماہ گزر چکے ہوئے ہیں اس حملے کو شروع ہوئے. تو آخر روس چاہتا کیا تھا جب اس نے حملہ کیا؟ نمبر 1، یہ جو امریکا اور خاص طور پہ یورپ، کیونکہ یورپ کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی، جو نیٹو کی مشرقی طرف ان کی ایک پھیلاؤ تھا، ایسٹ ورڈ ایکسپینشن آف نیٹو جسے کہتے ہیں، اس کو بالا روس کے لیے روکنا ضروری ہو گیا ہوا تھا. کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی ساتھ میں لائیں تو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ان کی یہ بالکل واضح تھی. روس کا شروع سے بظاہر یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ لگتا تھا، اور روس سے مراد یہ کہ پیوٹن ہی آل ان آل ہے، وہاں پہ اسٹریٹجی اسی کی تھی، اور اس کے ساتھ جو اس کے ملٹری کمانڈرز ہیں یا اولیگارکس ہیں وہاں پہ جو اس کے ساتھ مل کے کام چلاتے ہیں، کہ یوکرین کو کرپل کر دیا جائے مکمل طور پہ. اگر فتح مکمل نہیں بھی کر پاتے، بہت بڑا ملک ہے، اس حد تک کرپل کر دیا جائے کہ وہ پھر کسی کام کا نہ رہے کم از کم مغرب کے لیے اور وہ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ. ہم نے دیکھا یہ کافی حد تک اس نے اچیو کر لیا ہوا اپنا ٹارگٹ. ایک دیکھیں. دوسرا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ روس اور یوکرین کا جو علاقہ ہے اس کو بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں. 40% گندم اور اسی طرح اجناس جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ تیل اور گیس، خاص طور پہ روس تو اوپیک پلس کا بھی حصہ ہے،
اور جو یوکرین ہے اور روس خود وہاں یورپ کے اندر تو جو گیس ہے تقریباً 35% وہاں سے جاتی ہے. یہ بھی ایک اہم ایک ہدف تھا کہ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. تو روس اور ساتھ اگر اس کے ساتھ چین کو بلائیں تو امریکہ کی جو پوری دنیا میں ایک ہیجمنی ہے کھلم کھلا اس کے خلاف سٹینڈ لینے کا بھی ایک موقع روس کو ملا. اور پھر جب روس نے وہ سٹینڈ لیا تو باقیوں نے بھی جو امریکہ کی ہیجمنی کے خلاف ہیں خاص طور پہ چین انہوں نے ساتھ دیا اس کا. اور ہم نے دیکھا کہ اگر روس کے حوالے سے دیکھیں تو معاشی حوالے سے بھی اتنا نقصان روس کو نہیں پہنچا جتنا شروع میں کہا جا رہا تھا کہ پہنچے گا. اور عسکری حوالے سے تو بہرحال اس نے ایک بات ثابت کی کہ وہ جو راستہ تھا جہاں سے آگے بڑھ رہے تھے گھیراؤ کے لیے اس نے وہ راستہ روکا اس کا. اور پھر ساتھ یہ دیکھیں کہ چوتھی بات روس کو جو گرم پانیوں تک رسائی کی ایک اس کی خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی تھی. تو وہ کسی زمانے میں تو افغانستان پہ حملہ کرنے یعنی 80s کی بات ہے 79 کی بات ہے تو وہاں پہ حملہ کر کے وہ کوشش اس نے کی اس میں ناکام ہوا. لیکن پھر اس نے سیریا کے ذریعے وہ جو آپ اس کا سیویسٹوپول کا علاقہ ہے یہ جو بلیک سی سے سی آف مرمرا سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین تک پہنچنے کا دوسری طرف ترتوس کی جو بندرگاہ ہے وہاں تک پہنچنا اور پھر یہ کہ بوسفورس کا علاقہ بھی اس کے لیے اہم ہے. تو اس نے اپنی جو پانی کی گزرگاہیں ہیں اس کو بھی محفوظ بنانے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا. ماضی قریب میں تقریباً جیسا میں نے عرض کیا 234 دن گزر چکے ہیں تو پچھلے کوئی ایک ماہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ روس نے پارشل موبلائزیشن آف آرمڈ فورسز اپنی کی. یعنی کہ یوں کہیں کہ جو ہوتے ہیں آپ کے رضاکار یا عوام ان میں سے بھی بھرتیاں کرنی شروع کی جس پہ بیک لیش بھی بہت سارا آیا ہے لیکن اس پہ بھی کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے آبجیکٹیو جو اچیو کرنے اس کے لیے شاید ضروری ہے. یوکرین کی طرف سے بڑی زبردست مزاحمت بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں جی اس میں بھی کوئی شک نہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مزاحمت بہت زیادہ ہے. یہ جو نیوکلیئر اٹیک کی بات کی تھی پیوٹن نے یا نیوکلیئر آپشن کی بات کی تھی یہ اصل میں ایک کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں اس کا وجہ یہ تھی کہ یوکرین جو ہے اس بہت سارے حملے کر رہا تھا روس کے اوپر یعنی روسی ایسٹس کے اوپر وہاں پہ اس نے تو کرنے ہیں. بہرحال اس کا ایک یہ یوں کہیں کہ اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشن اس کا حق بھی بنتا ہے اگر اس کے اوپر حملہ کیا جائے تو وہ جوابی کارروائی کرے. لیکن اس کو سپورٹ جو یورپ سے اور باقی ممالک سے حاصل ہے اور پھر روس کے جو کچھ اثاثہ جات ہیں سمندر کے اندر اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو حملے کیے روس تو یہی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے. تھوڑا سا آئیڈیا لینا اس میں کہ امریکہ جنوری 2021 سے لے کے اب تک یعنی تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں $17.5 بلین یوکرین میں انویسٹ کر چکا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے. یورپ سے میری مراد ہے یہ یورپین یونین اگر آپ دیکھیں اس کو یا نیٹو کہہ لیں اس نے تقریباً $4.5 سے $5 بلین جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین کا وہ اب وہ کیا ہے اس میں انہوں نے اسلحہ بھی فراہم کیا ہے مالی مدد بھی فراہم کی ہے ان کے جو مرسنریز ہوتے ہیں وہ بھی آ کے مدد کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس کے اور اس کے علاوہ ویپنز میں ابھی حال ہی میں جرمنی نے کہا ہے کہ میں جو ایئر ڈیفنس سسٹم دینے لگا ہوں یوکرین کو یعنی کہ وہ روس کو بہرحال کاؤنٹر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. صدر پیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ نیوکلیئر آپشن ہے وہ ایک تو یوکرین کو دھمکی تھی لیکن زیادہ بڑے پیمانے پہ وہ یورپ کو بھی دھمکی تھی کہ میں نیوکلیئر آپشن اگر مجھے کونے سے لگایا گیا تمہارے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہوں. اور سب جانتے ہیں کہ یوکرین پہ جب رشیا نے حملہ کر دیا تو اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آئندہ بھی بڑے اقدامات کر سکتا ہے. بائیڈن کا جو کہنا آرمیگیڈن کو انووک ہی کیا ایک طرح سے اس نے بائیڈن کا آرمیگیڈن کا لفظ استعمال کرنا ایک تو اس کو مذہبی تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال امریکہ کی جتنی پالیسیز ہوتی ہیں ان کے نیو کونز ہیں ان کے جو رائٹ ونگ کنزرویٹیوز ہیں اور پھر وہاں یہودی لابی بھی ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں ببلیکل ٹرمز کو. آرمیگیڈن بھی اس میں سے ایک ہے لیکن ساتھ وہ یہ بھی ایک بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر میری اجارہ داری دنیا میں اس کو خطرہ ہوا تو میں ہر قسم کا ایکشن لے سکتا ہوں چاہے پوری دنیا کو آگ میں جھونکنا پڑے اور وہی آرمیگیڈن ہوتا ہے. بہرحال ابھی یہ سردیاں جو ہیں سابق امریکی صدر جارج بش نے بھی تو 9/11 کے بعد جو تھا وہ کروسیڈز کا لفظ استعمال کیا تھا. جی میں نے یہی عرض کی نا کہ وہ مختلف صدور جو ہیں وہ ببلیکل کونوٹیشن استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ جو اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو یورپ میں تو خاص طور پہ شدید سردی جن علاقوں میں پڑتی ہے اور زیادہ تر مغربی یورپ میں پڑتی ہے تو وہاں پہ گیس کا بحران اور پھر ساتھ آگے چلیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس پوری سچویشن کو سامنے رکھیں تو یہ کمنگ ونٹر اور پروبیبلی سٹارٹ آف نیکسٹ ایئر 2023 اس میں ہم دیکھیں گے شاید یہ جنگ بڑھتی ہی جائے چاہے مطلب لوگ کوشش کریں اس کو کم کرنے کی لیکن اہداف روس کے اور کاؤنٹر اٹیکس دوسری طرف سے اور یہاں سے پھر اٹیکس اس میں پھر الٹیمیٹلی یہ جنگ بڑھنے کی خدشہ ہے. یہ جنگ بھی بڑھتی جائے گی اور ادھر یورپ میں سردی سے لوگ ٹھٹر کر بھی مرنا شروع ہو جائیں گے. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حال ہی میں روسی صدر پیوٹن نے
جو اس کے مفتوحہ علاقے ہیں ان میں سے کچھ 4-5 علاقوں میں جو ہے وہ ریفرینڈم کرا کے ان کو انیکس کرنے کی جو ہے ایک صورت بنائی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ یہ کسی مزاحمت کے بغیر وہ ان کو اپنے قبضے میں لے سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ روس نے جو 4 علاقے فتح کیے ہیں اور انہیں ریفرینڈم کے ذریعے روس میں ضم کر لیا ہے. ان میں ایک لوہانسک ہے، ایک ڈوانسک ہے اور ایک خرسون ہے اور ایک زوورشیا ہے. ان 4 علاقوں کو اس نے فتح کرنے کے بعد ایک ریفرینڈم کے ذریعے رشیا میں ضم کر لیا ہے. اچھا، رشیا میں ضم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہاں جو آبادی ہے وہ زیادہ تر، ساری نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں 60-70% جو آبادی ہے وہ پرو رشیا ہے وہاں کی. آلریڈی پرو. کوئی 30-40% آپ سمجھ لیجیے کہ وہاں پرو یوکرائن بھی لوگ ہیں. تو ریفرینڈم کے ریزلٹس کیا آئے؟ ریفرینڈم میں تو روس کے حق میں فیصلہ آیا ہے. اچھا. اور اس نے انہیں ضم کر لیا ہے. لیکن وہ جو 30% یا 40% ان کی طرف سے مزاحمت کا خدشہ ہے. خدشہ نہیں، مزاحمت ہو رہی ہے. وہ ملیشیا ہے جو مزاحمت باقاعدہ کر رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل سموتھلی جو ہے وہاں کوئی اس قسم کی مزاحمت نہیں ہو رہی اور اس نے بالکل صاف ستھرا ہو کر ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. پھر یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرائن کو ان علاقوں میں خاص طور پر باقاعدہ ہر طرح کی مدد پہنچا رہا ہے، پیسے کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، دہشت گردی وہاں کروا رہا ہے. ان تمام ذرائع سے وہاں اس کروا رہا ہے تاکہ جو ان کا ضم ہونا ہے جو مستقل نہ ہو جائے. پھر یہ کہ ویسے تو یو این او کسی بھی اس طرح کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ تو یہاں تو امریکی مفاد ہے، لہذا یو این او نے بھی اس کو جو ہے نا مکمل طور پر اس ضم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. یعنی اب وہ عالمی جو قوانین ہیں ان کے مطابق تو روس نے غیر قانونی طور پر ان کو ضم کیا ہے. البتہ روس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے انہیں کیونکہ وہاں ریفرینڈم کرایا ہے اور عوام کی رائے یہی آئی ہے زیادہ تر کہ انہوں نے رشیا میں ضم ہونا ہے، چنانچہ روس نے تو اس کو اپنے میں ضم ہونے کا اعلان کر دیا. لیکن یہ معاملہ رہا متنازع ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاحمت جاری رہے گی اور یہ مزاحمت جو ہے رشیا کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی. ہمیشہ بڑی قوتیں جہاں قبضہ کرتی ہیں تو اگرچہ قبضہ ہو جاتا ہے لیکن مزاحمت، یہاں بھی میں نے عرض کیا نا کہ پرو یوکرائن جو لوگ اگرچہ کم ہیں لیکن جو مزاحمت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں. سموتھ سیلنگ نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ بہرحال اپنی اکثریت کی وجہ سے وہ ضم کرنے میں کامیاب ہو گیا. زورق صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے یوکرین کی طرف سے بڑی زبردست مزاحمت ہے جس کی وجہ سے روس کو جو ہے وہ اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان ہوا. آپ یہ فرمائیے کہ کیا یوکرین جو ہے وہ روس کے لیے دوسرا افغانستان بننے جا رہا ہے؟ جی وسیم صاحب، دوسرا افغانستان اگر تو دیکھیں افغانستان کے اندر معاملہ کیا تھا اور اس وقت یوکرین کے اندر معاملہ کیا ہے تو اس میں کچھ ڈفرینسز ضرور ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ روس اور یوکرین کا اگر معاملہ دیکھیں تو اسموتھ سیلنگ یقیناً نہیں، اور یوں سمجھے کہ یوکرین روس کو اس طرح چمٹ سکتا ہے جیسا کہ چونٹیاں ہاتھی کو چمٹ جاتی ہیں اور پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. لیکن اگر افغانستان کے ساتھ کمپیئر کریں 80s کا افغانستان جس میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تھی تو اس میں کچھ بیسک مختلف چیزیں بھی ہیں. ماضی قریب میں ہی دیکھیں تو گزشتہ 1 ماہ کے دوران یعنی کہ 26 ستمبر کو جو نارڈ سٹریم 1 اور 2 جس سے روس کی گیس یورپ میں جاتی ہے وہاں پہ اس پائپ لائن کو لیک ہونے کے واقعات ہوئے، بلکہ دھماکے تک ہوئے وہاں پہ، اور روس نے بہرحال یہ کہا کہ اس میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے اور اس کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا. پھر ابھی 27 اکتوبر کی بات ہے چند دن پہلے کی کہ کرائمیا کا جو پل ہے جو روس اور کرائمیا بھی انہی علاقوں میں سے ایک ہے جس کو 2014 میں روس نے انیکس کر لیا تھا، ضم کر لیا تھا، اس پل کو تباہ کر دیا گیا اور وہ دن تھا پیوٹن کی 70ویں سالگرہ کا. اس سے ہی تو آپ سمجھ لینا کہ حوصلہ پا کے روس جو ہے وہ دوبارہ یہ ایڈونچر کر رہا ہے. اور ری ایڈونچر جو ان کا شروع ہوا ہے اس میں ایک دن میں، یعنی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے تقریباً، ایک دن میں روس نے
83 میزائل فائر کیے یوکرین پر اور 12 مختلف شہروں پر, اور بے تحاشا نقصان ہوا گا. 12 رپورٹ اتنا نہیں ہو سکا وہ, کیونکہ رپورٹنگ کرنے والے ہوں تو رپورٹ کریں نا ذرا ڈیٹیل میں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت تک کا سب سے بڑا حملہ تھا. بیلاروس نے بھی حملہ کیا ساتھ, بیلاروس شروع میں بھی ساتھ تھا روس کے جب آغاز ہوا تھا جنگ کا. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے, بہرحال یہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایرانین ڈرونز بھی استعمال ہوئے. تو مختلف ممالک جتنا ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہیلپ بھی کر رہے ہیں, روس کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا روس کا جو معاملہ ہے, اگر امریکہ نے پابندیاں بھی لگا دی تھیں, یورپ نے بھی پابندیاں لگا دی تھیں, اور مغربی دنیا جو کہ طاقت کا منبع ہے اس وقت پوری دنیا میں, اگر اس نے روس کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روس کو بہت بڑا نقصان ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روس اس طرح کا نقصان نہیں ہو پایا اس کو 7.5 ماہ کے بعد بھی. اتنی لمبی جنگ اگر چلے تو ملک کو نقصان شروع ہو جاتا. ہم نے دیکھا تھا 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آیا تو پہلے 6 ماہ سال کے اندر ہی ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ نقصان بے پناہ ہے. اب روس کو وہاں کیوں نقصان اس قدر نہیں ہو سکا, اس میں دیکھیے کچھ اہم چیزیں ہیں. نمبر 1, یورپ خاص طور پہ 35% اس کی جو گیس کی ریلائنس ہے وہ روس پر ہے. روس جتنا مرضی حملہ کرتا رہے یوکرین پر, اور یورپ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں پابندیاں لگاؤں گا, گیس اس نے بہرحال وہیں سے لینی ہے, اور اس کی یہ مجبوری بن گئی. اگر کسی کی مجبوری بن جائے تو پھر دوسرا اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے. تو روس جو ہے وہ اپنی سیل پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہے, اور کچھ اطلاعات کے مطابق بہرحال باقی ممالک میں تو ہم نے دیکھا, چین کے ساتھ بھی, انڈیا کے ساتھ بھی, اب افغانستان کے ساتھ بھی وہ روبل کے اندر ایک ٹریڈ جاری رکھے ہوئے اپنی. اور یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے امریکہ اور مغرب کے لیے کہ روس جو ہے اس کے اتحادی اور موجود ہیں. سوویت یونین کے جس وقت وہ جنگ افغانستان میں کر رہا تھا اتحادی موجود نہیں تھے. بارڈر کے اوپر اس کے یعنی پاکستان تھا, افغانستان تھا, وہاں بھی لوگ لڑ رہے تھے, اس کے خلاف جہاد کر رہے تھے, یہاں سے بھی جہادی موجود تھے, اور امریکہ کی مدد بھی آ رہی تھی. سوویت یونین کو ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا, چین ابھی اس وقت طاقت نہیں تھی کوئی بڑی. اب روس کے ارد گرد اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو بچا رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر. اچھا, اگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو امریکہ ہے وہ بھی مکمل طور پہ اپنے آپ کو انگیج یا یوں کہیں کہ کمٹ نہیں کر پا رہا اس جنگ میں. ایسا تو نہیں ہوا کہ امریکہ نے وہاں اپنی فوج بھیج دی, اور ٹھیک ہے کچھ اسلحہ بھیج دیا, کچھ مرسنریز کے ذریعے ہیلپ شروع کر دی, لیکن مکمل کمٹمنٹ نہیں کر پا رہا. تو مکمل کمٹمنٹ جب تک سپر پاور کی نہ ہو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسری سپر پاور کو روکا جائے. ساتھ یہ کہ روس کا جو ہمسائے ہیں جتنے وہ مغربی یورپ کے ممالک ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم زیادہ اوور کمٹ کر گئے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ روس ہمارے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کر جائے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ روس جو جنگ شروع کی تھی وہ طول کھینچتی جا رہی ہے, لمبی ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی فرمائیے گا کہ روس جو ہے وہ ملٹیپل محاذ کھول سکتا ہے ایٹ اے ٹائم. دیکھیے ملٹیپل محاذ مجبوری کے تحت کھلتے ہیں. جب روس کو یہ ڈر ہوگا اور خوف ہوگا کہ میرے اوپر یورپ کی طرف سے حملے شروع ہو جائیں گے. اب یورپ کی طرف سے حملوں کی کیا مراد ہے؟ جہاں تک زیلنسکی یعنی کہ جو یوکرین کے صدر ہیں اور ان کی فوج کا تعلق ہے, تو وہ کوئی اس وقت آرگنائزڈ فوج کی صورت میں وہاں موجود نہیں ہے. تتر بتر ہو چکے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ روس نے بہت بڑے پیمانے پہ حملہ کیا ہے وہاں پہ, اور ایسے شہروں پہ بھی حملہ کیا ہے جہاں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے خطرہ ہے بہت زیادہ. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر فوجی امداد بہت زیادہ آتی رہتی ہے, اسلحہ بھی بہت زیادہ آتا رہتا ہے, تو روس ایک سٹیج آئے گی جب وہ کہے گا کہ اگر میرے اندر خطرہ شروع ہو جائے, اور اگر یوکرین کی جو ملیشیاز جیسے بیکسا فرما رہے تھے وہ روس کے اندر کارروائیاں شروع کر دیتی ہیں, تو پھر روس ان کو بھی جواب دے گا, اور ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے جو بیک کرنے والے ہیں ان کو بھی جواب دے گا. تو ملٹیپل محاذ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش تو روس کی یہی ہے کہ اس تک محدود رکھا جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جنگ شروع جو کرنے والا کوئی ہوتا ہے, لیکن ختم کرنے والا یقیناً اس کے اختیار میں عام طور پہ نہیں ہوتی بات. پھر وہ سچویشن اور حالات جو ہیں وہی بتاتے ہیں کب ختم ہوگی جنگ. ٹھیک. اچھا جناب, ہماری گفتگو میں کروسیڈز اور آرمیگڈون کی بات آئی ہے, تو اس حوالے سے امیر تنظیم اسلامی سے کراچی میں رجوع کرتے ہیں اور ان سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. شجاع الدین شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ فرمائیے گا کہ 9/11 کے بعد امریکی صدر بش جو ہیں کروسیڈ کا نام لے کر عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے تھے. آج امریکہ کا ایک اور صدر آرمیگڈون کے نام پر عالمی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے. کیا الفاظ کا یہ چناؤ جو ہے محض اتفاق ہے یا اس کے پس پردہ کوئی گناؤنا ایجنڈا کار فرما ہے؟ جی وسیم صاحب جزاک اللہ خیرن.
دیکھیے، جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا کہ کرسیڈ کا نام کبھی بش نے لیا تھا اور تقریباً 20-21 برس کے بعد اگر جو بائیڈن کی طرف سے آرمیگیڈون کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اتفاقی معاملہ یقیناً نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہمارا ملک ہے پاکستان کہ جہاں حکومتوں کی تبدیلی کے نتیجے میں ساری پالیسیز بدل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں کہ 20-21 برس پہلے بش نے کہا تھا کروسیڈ کا معاملہ، اور آج اگر آرمیگیڈون کا لفظ استعمال کر رہا ہے جو بائیڈن، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان ملکوں کے اندر پالیسی ہمیشہ ایک رہا کرتی ہے۔ پھر وہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجۂ یہود میں ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہود ہیں اصل میں کہ جو ان ساری سازشوں کے پیچھے ہوا کرتے ہیں، اور آج سارا فرنگ اس کی رگے جہاں ان کے پنجے کے اندر ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا، یعنی وہاں کی یہود کا گریٹر اسرائیل کا پروگرام اور ساری دنیا پر حکومت کا ان کا خواب، حتیٰ کہ مدینہ شریف تک پہنچنے کے لیے ان کی سازشوں کا جال جو بچھا ہوا ہے۔ ایک اور انداز سے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں کہیں کسی مسلم ملک میں کوئی ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ ان کو کبھی نظر آیا، لیبیا کی مثالیں ہمارے سامنے، عراق کی مثالیں ہمارے سامنے، کس طرح تہس نہس کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ سوچی سمجھی گھناؤنی سازش ہے جس کے پیچھے پورا جو پلان ہے وہ دراصل گریٹر اسرائیل کا یہود کے حوالے سے، اور مسجد اقصیٰ کے انہدام کا معاملہ، اس کی شہادت کا معاملہ معاذ اللہ، اسی طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا معاملہ، اور پھر تخت داؤدی کے نصب کیے جانے کے حوالے سے، یہ جو ساری یہودی تاریخ ہمارے سامنے ہیں۔ اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گلف وار کے بعد اپنے خطابات میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو آج اگر جو بائیڈن کی طرف سے آرمیگیڈون کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے، یہ طے شدہ ایک پالیسی امریکہ کی چلی آ رہی ہے اسلام دشمنی کے حوالے سے۔ مزید برآں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جہاں کہیں کوئی اسلام کے حوالے سے کام ہوتا ہوا دکھائی دے، آپ دیکھیے طالبان افغانستان نے اللہ پر توکل کر کے اسلامی امارت اسلامی قائم کی تھی، اور کس طرح 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی کو جھونک دیا گیا اس لیے کہ کہیں اسلام پنپنے نہ پائے۔ ملک خداداد پاکستان ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، مگر کئی اعتبارات سے اس کو انتشار میں مبتلا کر کے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طور یہاں اسلام غالب نہ آ سکے۔ تو حاصل کلام یہ مستقل ایک پالیسی کا معاملہ ہے امریکہ کی اسلام دشمنی کے تعلق سے، اور پیچھے یہود کی سازش کا معاملہ جو گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور رہا آرمیگیڈون کا معاملہ، الملحمۃ العظمیٰ کا معاملہ، یہ بات احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور کفر اور اسلام، حق اور باطل کا بالآخر یہ وہ سب سے بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے جس میں یقیناً مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہونے والا ہے۔ لیکن بہرحال جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، جناب مہدی کی آمد بھی ہے، اور اس کے بعد پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا، مگر اس سے پہلے بہت کچھ نقصان مسلمانوں کو جھیلنا برداشت بھی کرنا ہے، اور آئندہ کے حوالے سے پلاننگ کرنا، آئندہ کے حوالے سے تیاری کرنا، آئندہ کے حوالے سے اپنے آپ کو ذہناً قلباً عملاً تیار کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب، اینڈ ٹائمز کے حوالے سے بتائیے کہ فتنوں اور جنگوں کے دور کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ جی وسیم صاحب، جہاں تک فتنوں کے حوالے سے اور آئندہ ہونے والی جنگوں کے حوالے سے کلام کرنے کی بات ہے، تو پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ فتنے سے مراد آزمائش ہے، امتحان بھی ہے۔ یہ دنیا ایک فتنہ ہے، یہ زندگی ایک فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہے۔ تو بندہ مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا تو یہ اس دنیا کا معاملہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اپنی آخرت کی فکر کرنا، اپنی اصل کامیابی کی فکر کرنا، یہ پہلا کام ہے جو ہر بندہ مومن کے پیش نظر رہنا چاہیے، اور اس آخرت کی کامیابی کے لیے دینی تصور ہمارا کلیئر ہو، دینی ذمہ داریوں کا تصور کلیئر ہو، خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارے دینی فرائض ہیں۔ ان کو ادا کرنا اکیلے ممکن نہیں، اس کے لیے کسی جماعتی زندگی کو اختیار کرنا، کسی انقلابی جماعت کو اختیار کرنا جس میں رہ کر ایک بندہ مومن اقامت دین کی جد و جہد کر سکے، یہ آج کے تناظر میں جبکہ دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے ہم سب پر لازم ہے۔ ایک اور اعتبار سے دیکھیے فتنے سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون فتنہ، ترمذی شریف کی روایت کہ انقریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ عرض کی گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم۔
اور آج امت جس زوال کے دور سے گزر رہی ہے اور بڑے مصائب کے پہاڑ اس پر توڑے جا رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی اللہ کے رسول کی حدیث سامنے رہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ ایک اور انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ وہ حقیقی ایمان جو دل میں اترتا ہے، جس کے حصول کا اولین مؤثر ترین اہم ترین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے، وہ ایمان بندہ مومن کو کھڑا کرتا ہے، جرأت عطا کرتا ہے، شجاعت عطا کرتا ہے، بہادری عطا کرتا ہے، باطل کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔ کل کو دجال کا فتنہ تو ہے، دجال کا ظہور بھی ہونا ہے۔ احادیث سے واضح ہے کہ بندہ مومن ایمان کی بصیرت کی روشنی میں اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوا پہچان لے گا۔ گویا کل کے آنے والے فتنوں کے لیے بھی قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، ایمان کی آبیاری کا معاملہ، حقیقی ایمان کی آبیاری کا معاملہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ پر توکل کر کے دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا۔ مستقبل کے منظر نامے ہمارے سامنے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہونا ہے، جناب مہدی بھی تشریف لائیں گے، مگر ان کی نصرت کے لیے حدیث مبارک میں ہے کہ مشرق سے فوجیں چلیں گی۔ مشرق سے مراد یہی علاقہ جہاں آپ اور ہم بستے ہیں، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران کا کچھ حصہ ہے، وہ خراسان کا علاقہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ یہی علاقے تھے۔ یہاں سے فوجیں چلنی تو یہاں کو دین غالب ہوگا، یہاں اقامت دین کا فریضہ انجام دے کر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر کیا جائے گا۔ 75 برس تو ہو گئے، ہم نے تو ریورس گیئر لگا رکھے اس پاکستان کے اندر، لیکن یہاں اللہ کا دین غالب ہوگا تو کوئی افواج یہاں سے جا سکیں گی۔ تو مستقبل کا منظر نامہ بھی سامنے رہے، کل کی جنگیں، آرمگڈون، شدید ترین جنگیں، بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتوں کا معاملہ ہوگا اور بڑے مصائب مسلمانوں پر آئیں گے، لیکن بالآخر اس کے بعد اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ آنے والا دور تو رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدیوں کے بعد، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنا پارٹ لے کر گئے۔ تو آنے والے دور میں اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد آسانی آنی ہے، مگر آج ہمیں اپنا تن من دھن لگانا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، امریکی سامراج کو بالکل نو کہہ دینا اور ان کی نہیں رب کی ماننے کی کوشش کرنا، تب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو کہ تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ پڑوسی ملک میں طالبان افغانستان نے قربانیاں پیش کر دی، ایمان والوں نے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کیا تو اللہ کی مدد آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ 56-57 مسلم ممالک بغیرتی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اور ان کی اسلامی حکومت کو قبول نہیں کر رہے، حالانکہ یہ پوائنٹ تھا کہ جہاں مسلمان اس آواز میں اپنی آواز بلند کرتے اور مستقبل کے منظر نامے کو سامنے رکھ کر یہاں اقامت دین کا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچتا، پھر یہ مملکت خدا داد جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا، یہاں دین کا بول بالا ہو اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے تو پھر امریکی سامراج ہو یا طاغوتی قوتیں ہوں، واقعتاً ان کا مقابلہ ہم کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن کریم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، اجتماعی طور پر اقامت دین کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، اور دین دشمنوں کے ساتھ نہیں، دین والوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رحمان پر ہمارا توکل ہو، یہ وہ ہمارے کرنے کا کام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الدین شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب۔ بیگ صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرائن کی جنگ کو اتنا سنجیدہ کیوں لے رہا ہے، اور بڑے جارحانہ انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جارحانہ انداز میں وہ اپنی سفارتی تعلقات جو ہے مختلف اسٹیٹ سے بنا بھی رہا ہے اور بگاڑ بھی رہا ہے۔ جیسے رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ بجٹ انویسٹ کر رہا ہے، اور ایک طرف یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اس کو ایک ایٹمی جنگ کا بھی تو خطرہ ہے نا، کہ وہاں پہ اگر روس جو ہے وہ تنگ آمد بجانگ آمد والی بات کہ اگر یوکرائن کو قبضہ نہیں کر پاتا تو اس کے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کر دے، تو یہ بھی تو بہت بڑی تباہی کا ایک باعث بن سکتا ہے۔ تو کیا امریکہ کے پیش نظر بھی ایسا ہی کوئی خطرہ ہے یا کچھ اور مقاصد ہے؟ اسی سے اس بارے میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہ ظاہری طور پر یہ جنگ روس اور یوکرائن کی ہو رہی ہے، اور ظاہری طور پر امریکہ روس کو جواب دے رہا ہے یوکرائن کی مدد کر کے، لیکن اصل میں امریکہ چائنا کا راستہ روک رہا ہے۔ اور کیوں؟ دیکھیے، امریکہ کا اصل حریف دنیا میں چائنا ہے، چین کے علاوہ۔ دیکھیں اس میں چائنا جو ہے وہ تو کسی طرح پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہے اس جنگ کا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، کیسے وہ ہو گیا؟ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ویسے
کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کی قوت کو دبانے کے لیے ہمیں روس کی قوت کو دبانا پڑے گا. اگر کل کلاں، اور یہ کل کلاں کیا یہ ہوا چاہتا ہے، روس اور چائنا امریکہ کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے. امریکہ روس کا راستہ روکنا چاہتا ہے کہ وہ چائنا کا باقاعدہ حلیف نہ بن جائے. اس لیے، اور اگر روس طاقت پکڑتا ہے اور روس کے طاقت پکڑنے سے چین مضبوط ہوتا ہے، امریکہ کا اصل حریف، اصل ہدف، اصل دشمن چین ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ روس یورپ میں کچھ حصہ، کافی حصہ اس کا یورپ میں ہے، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ روس بھی عسکری طور پر بہت مضبوط ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ روس بہت سے معاملات میں، خاص طور پر اکنامیکلی روس بہت کمزور ہے، روس نہیں مقابلہ کر سکے گا امریکہ کا. امریکہ کا مقابلہ اصلاً تو چائنا کرے گا، امریکہ کو اصل ٹکر دے رہا ہے چائنا. تو لہٰذا یہاں اب اس وقت روس کے ساتھ معاملہ چھڑ رہا ہے، تو روس کو تو کمزور کرو تاکہ یہ مضبوط ہو کر چائنا کا ساتھی نہ بن سکے. بیگ صاحب، یہاں پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی کہ اگر امریکہ کے پیش نظر چین کو کمزور کرنا ہے، روس کو یوکرین کو ہیلپ کر کے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ روس کو کمزور کر کے، تو چائنا کے خلاف جب انڈیا لڑ رہا تھا یا چائنا نے جب حملہ کیا تو امریکہ تو انڈیا کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا چائنا کو کمزور کرنے کے لیے، اس کا باڈی گارڈ بن کے تو نہیں کھڑا ہوا. جو چائنا اور انڈیا کا معاملہ تھا وہ سرحدی جھڑپوں سے آگے نہیں بڑھ سکا. اگر وہ سرحدی جھڑپوں سے آگے بڑھتا نا، لیکن ان سرحدی جھڑپوں کی وجہ سے بہت زیادہ ایریا جو ہے وہ کیپچر کیا ہے چائنا نے. وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جغرافی لحاظ سے امریکہ کے لیے کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا تھا وہ جغرافی لحاظ سے وہ حصہ جس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے، روس کا معاملہ ہے کہ روس اگر طاقت پکڑتا ہے تو پھر یورپ کو خطرہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے کہ امریکہ نے اس کو کتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے یوکرائن کو. انڈیا اسٹریٹجیکل پارٹنر ہے امریکہ کا، ٹھیک ہے. امریکہ ہر معاملے میں بھارت کی پشت پناہی کرتا ہے. کشمیر کا معاملہ ہو، کوئی ہو، بی جے پی کے مظالم ہو، کچھ ہو، امریکہ خاموش ہے. کوئی اسے انسانی حقوق وغیرہ یاد نہیں آتے کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو یوکرائن کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت بڑی چالاکی سے اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہے. وہ کھاتا کسی کا ہے، بنتا کسی کا ہے. اس نے امریکہ سے اتنے قریبی تعلقات بنائے ہوئے، وہ امریکہ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ چائنا کے حوالے سے بھی امریکہ اس کے ڈیفنس میں آئے، لیکن دوسری طرف وہ یوکرائن کے معاملے میں امریکہ کی ڈیمانڈ ہے، جس طرح امریکہ چاہتا ہے، جس انداز میں امریکہ چاہتا ہے، وہ یوکرائن کی مدد نہیں کر رہا. وہ ایک قسم کا غیر جانبداری کا، امریکہ تو اس کو اپنا پارٹنر دیکھیں، وہ کوارڈ میں بھی ہے امریکہ اور انڈیا، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ریزالو کروانے کے لیے G7 کا اجلاس ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کھل کر یوکرائن کی حمایت میں نہیں آ رہا. وہ ایسا نہیں ہے کہ کھل کر روس کی حمایت میں آ گیا ہے، لیکن وہ کھل کر یوکرائن کی حمایت میں نہیں آ رہا ہے. تو امریکہ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو امریکہ کا سفیر ہے نا، اسے بھیجا گیا ہے آزاد کشمیر. سیریسنس دیکھیے امریکہ کی کہ وہ آزاد کشمیر میں امریکی سفیر 3 دن رہا ہے اور وہاں حالات کا جائزہ لیتا رہا ہے اور اسے کہتا رہا ہے، پہلی دفعہ امریکہ کی زبان سے نکلا ہے آزاد جموں کشمیر. یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ انڈیا کو پریشرائز کرنے کہ اگر تم یوکرائن کے معاملے میں میری سپورٹ نہ کی تو میں کشمیر کے معاملے میں تمہیں آزاد کشمیر کا اٹھا دیں گے شوشہ. دیکھیں امریکہ ہمیشہ کہتا تھا وہ علاقہ ایڈمنسٹریٹڈ بائی پاکستان، آزاد کشمیر نہیں کہتا تھا، اور پھر اسی طرح مقبوضہ کشمیر کو وہ کہتا تھا ایڈمنسٹریٹڈ بائی انڈیا. لیکن اس نے پہلی دفعہ کہا ہے آزاد جموں کشمیر. وہ اس لیے کہا ہے تاکہ ذرا انڈیا پر پریشر پڑے، اور انڈیا پر بڑا پریشر پڑا ہے. انڈیا بڑا علم لایا ہے اس بات پر کہ امریکہ نے یہ کہا. وہ لانا چاہتا ہے اس کو اس بات پر کہ وہ یوکرائن کی کھل کر مدد کرے. دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ انڈیا کا اصل جو حریف ہے وہ چائنا ہے. چائنا کے اس وقت 5000 تجارتی جہاز سمندروں میں کھڑے ہیں. چائنا ایک بہت بڑا اقتصادی جن بن چکا ہے.
اور یاد رکھیے جو قوم اقتصادی طور پر مضبوط ہوگی وہی عسکری طور پر بھی مضبوط ہوگی. دیکھیے میں پھر تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. اگر USSR سوویت یونین جتنا عسکری طور پر مضبوط تھا اگر اقتصادی طور پر بھی اتنا مضبوط ہوتا تو کبھی نہ ٹوٹتا. وہ ٹوٹا ہی اس لیے کہ وہ عسکری طور پر تو مضبوط تھا لیکن اقتصادی طور پر وہ مضبوط نہیں تھا. اچھا اب یہ جو 5000 ان کے تجارتی جہاز کھڑے ہیں امریکہ محسوس کر رہا ہے اور تجارت اس کی ساری دنیا میں ہے. دیکھیے افریقہ اس نے فتح کر لیا ہوا ہے تجارتی طور پر. لہٰذا اب اس کا علاج کیا کر رہا ہے؟ کیوں یوکرائن کے معاملے میں امریکہ اتنا سیریس ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر چائنا اس طرف جا رہا ہے تو کیوں نہ یوکرائن کے ساحلوں پر امریکی کنٹرول ہو جائے اور تائیوان کی خلیج پر امریکی جہاز کھڑے جائے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے صرف چائنا اور روس دونوں کی ناکہ بندی ہو جائے گی. لہٰذا یہ وجہ ہے کہ امریکہ اتنا سیریس ہے یوکرائن کی جنگ کے بارے میں اور اس صورتحال میں. دیکھیں جنگی طور پر امریکہ میدان میں نہیں آئے گا، اسلحہ ہی دے گا، پیسہ ہی دے گا، مرسنریز دے دے گا، خود کود کر کبھی جنگ میں نہیں آئے گا. اس کا وہ مزہ چکھ چکا ہے. لہٰذا وہ ان طریقوں سے چاہے گا کہ روس پھر چاہے عسکری طور پر یوکرائن میں کچھ کامیاب ہو ہی جائے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ روس اتنا اقتصادی طور پر کمزور ہو جائے کہ اسے اس طور پر اگر فتح حاصل بھی ہوتی ہے تو یہ ایک کمزوری اس کی کھل کر سامنے آ جائے. رضا الحق صاحب جب ہم تیل اور گیس کی بات کر رہے ہیں تو امریکہ کا بے پناہ پریشر ہے سعودی عرب پہ کہ وہ اپنی تیل کی سپلائیز جو ہے وہ بڑھائے لیکن محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ محمد بن سلمان کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے اور کیا حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس حوالے سے سعودی عرب کے خطے میں؟ جی وسیم صاحب، یہ تیل کی رسد کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی یقیناً وہ ایریا آئل رچ ہے، اوپیک پلس کا حصہ ہے روس خود. اس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کے جو معاملات ہم نے دیکھا کہ سپلائی بہت کم ہو گئی، قیمتیں بہت بڑھ گئیں جی. اور وہ بہرحال اوپر نیچے تھوڑی تھوڑی ہوتی رہیں لیکن ابھی بھی کسی جو نارمل حالات دنیا میں جس وقت ہوں، جنگ وغیرہ نہ ہو، اس سے تو بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ ہے. اب صدر بائیڈن جو ہے وہ کچھ ماہ پہلے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا اور وہاں بھی ان کی طرف سے یہ فرمائش سمجھ لیں کہی گئی تھی جو ولی عہد ہیں اور اس وقت تو وزیر اعظم بھی ہیں، وہ پہلے وزیر اعظم سعودی عرب کے محمد بن سلمان، کہ آپ جو تیل کی جو سپلائی ہے اس کو بڑھائیں. تیل کی سپلائی کو بڑھائیں گے جب محمد بن سلمان یا سعودی عرب یا کوئی بھی ملک اوپیک مل کے بڑھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا تیل زیادہ آ جائے گا، قیمت کم ہو جائے گی. لیکن روس کے لیے تو یہ ایک اسٹریٹجک اہمیت کی حامل چیز ہے. روس تو کسی صورت میں نہیں چاہے گا کہ تیل کی سپلائی بڑھے اور اس نے کوشش کی، سعودی عرب سے رابطے بھی کیے، UAE سے رابطے کیے اور ممالک سے رابطے کیے کہ تیل کی سپلائی بہرحال نہیں بڑھنی چاہیے. اور باقیوں کا بھی مفاد اس میں، خاص طور پہ جو تیل پروڈیوس کرنے والے ہیں، اوپیک آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، ان کے لیے تو یقیناً منافع زیادہ اسی میں ہے کہ تیل کی سپلائی کم رہے، قیمت بڑی رہے. اب امریکہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہا ہے. گزشتہ چند دنوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے جو آپ کی پینٹاگون ہے، آپ کی جو وائٹ ہاؤس ہے، امریکہ کی جو وزارت دفاع ہے، سب کی طرف سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور سعودی عرب دونوں کو دھمکیاں دی گئیں. اچھا کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ بھی ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں کیونکہ وہ جمال خاشقجی والا معاملہ بہرحال وہ انہوں نے کسی طرح انڈر دا کارپٹ تو کر دیا ہوا ہے لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو انسانی حقوق کے نام پہ وہ ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ترکی بہرحال اس وقت تو وہ ایک سٹینڈ اس نے لیا ہوا ہے، کبھی وہ پرو امریکہ سٹینڈ لے لیتا ہے، کبھی اینٹی امریکہ سٹینڈ لے لیتا ہے. تو کیونکہ اس میں ترکی بھی انوالومنٹ تھی ان کی تو اس لیے ان کو بھی آرم ٹوسٹ کر کے اس کام پہ لگایا جا سکتا ہے. تو محمد بن سلمان جو ہے وہ اس پورے معاملے کو بہرحال اپنا وہ کیس جو ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں. بہرحال لوگوں کی رائے ہے لیکن میرا اپنا جو خیال ہے اس میں یہ کہ سعودی عرب واقعی اس وقت سٹینڈ لے رہا ہے. پرابلم یہ ہے اس میں کہ اگر امریکہ جو کہ ہم نے دیکھا مختلف ممالک میں جا کے کس طرح وہ مداخلت کرتا ہے اور وہاں پہ حکومتیں بھی چینج کرتا ہے. مصدق کے دور میں اب دیکھیں ایران میں اس نے یہ کام کیا، رجیم چینج کروائی وہاں پہ، پھر بہت سارے ممالک میں یہ کام کیا. عرب سپرنگ کے نام پر بھی جو وہ فنومینا کھڑا ہوا، فنومینا جینونلی کھڑا ہوا ہوگا یقیناً، لیکن اس کو استعمال امریکہ نے کیا اور بہت ساری رجیمز اس نے چینج کروائی وہاں پہ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ عرب سپرنگ کا رخ عرب مونارکیز کی طرف آیا تو امریکہ نے اس کے سامنے بند باندھ دیا، خود رکوا دیا اس کو.
لیکن اس کے پاس یہ پاور تو موجود ہے اس وقت. حقیقی اصل پاور تو اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو پاور اس کے پاس موجود ہے کہ وہ تختے الٹ بھی سکتا ہے. شاہ فیصل کو شہید کروانے میں امریکہ کا تیار کیا ہوا اپنا بھتیجا یہاں پہ آ کے اس نے قتل کر دیا, شاہ فیصل کو شہید کر دیا ان کو. اب محمد بن سلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے سعودی شہزادے یا بادشاہ پہلے آتے رہے ہیں ان کی یقیناً فیملی کے پرابلمز تو ہوتے ہی ہیں سب کی. فیملی میں یقیناً یہ ہوتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں, وہ بادشاہ بنے, باقی ناخوش, ایک خوش باقی ناخوش, وہ تو فیملی کا مسئلہ ہے. لیکن محمد بن سلمان کے کچھ ایسے پروگریسو کام جو انہوں نے, پروگریسو سے مراد یہ مغرب زدہ ہونے کی وجہ سے جو کام انہوں نے کیے ہیں, اس کی وجہ سے عرب عوام اور جو اسلامک سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت حد تک ناخوش ہیں. بلکہ ان کی اپنی فیملی, رائل فیملی میں جو ہیں وہ اختلافات اس حد تک ہیں کہ ایک سٹیج پہ آپریشن کرنا پڑا اور 100 سے زائد رائل فیملی کے لوگوں کو گرفتار کروایا گیا. جی ایگزیکٹلی. تو انہوں نے 100 لوگوں کو ہوٹل میں رکھا تھا اور پھر بہرحال بہت ساروں کو پیسے لے کے بعد میں چھوڑا تھا, اور اس وعدے کے ساتھ چھوڑا تھا کہ تم دوبارہ اس سیاست میں اور یعنی کہ ملکی معاملات میں حصہ نہیں لوگے. لیکن دوسری طرف وہ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ وہ مذہبی طبقہ بھی بہت بڑا ہے جو کہ ایلینیٹ ہو چکا. کیوں ایلینیٹ ہو چکا ہے؟ وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ایک سعودی عرب کا مذہبی تشخص جو ہوا کرتا تھا ان کے نزدیک محمد بن سلمان نے اس کو ڈیمیج کیا ہے. تو بہرحال اگر سعودی عرب کے اندر امریکہ کسی قسم کی گیم پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ اپنی پروکسیز کو بھی استعمال کر سکتا ہے, وہاں سے کسی کو کہہ کے یعنی کو بھی کروا سکتا ہے, بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں. ارد گرد آپ کو معلوم ہے اسرائیل بھی موجود ہے, اور پھر یہ ہے کہ ایران کے بھی بہرحال سعودی عرب کے ساتھ اتنے خوشگوار تعلقات تو نہیں ہیں, تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ اس پورے مڈل ایسٹ میں اور خطے میں یقیناً پڑیں گے. تو بہر امریکہ تو اپنی طرف سے چالیں چلے گا جو بھی اس کے نزدیک اس کے ہاتھ میں ہو, اور وہ جو سمجھتا ہو کہ اس سے میرا فائدہ ہو, میرا مفاد جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. ایوب بیگ صاحب, روس یوکرائن کی اس جنگ کی وجہ سے دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے. ایگزیکٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی متاثر ہوئی ہے, لیکن بے پناہ متاثر ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور ایک جنگ چل رہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں آئل کی پرائسز, گیس کا کرائسس اور کئی مسائل جو ہے ایون پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پاکستان کو اس انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان قطر سے LNG لیا کرتا تھا وہ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یورپی اقوام نے, نیٹو کی اقوام نے جو ہے وہ مہنگے داموں ایڈوانس پیمنٹس کر کے قطر سے وہ خرید لی ہے. پاکستان ان ریٹس پہ اب وہ لے نہیں پا رہا, اور پاکستان کو بھی آئندہ سردیوں میں جو ہے وہ شدید گیس کی قلت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے جیسے یوکرین جو ہے وہ دنیا کا چوتھا بڑا گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک تھا, اس کی گندم کی جو ہے وہ آمد و رفت کی وجہ سے جو ہے وہ بھی بڑے مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو آئندہ دنوں میں اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور حکومت وقت کو اس حوالے سے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے, کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ وسیم صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان میرے نزدیک تو خوش قسمتی سے, لیکن حالات جس طرح چلے ہیں اور جو صورتحال بنتی جا رہی ہے تو کہنا چاہیے شاید بدقسمتی سے, اس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ ہر وقت امپورٹنٹ ہے. پاکستان یہ خالصتاً ایشیائی معاملہ تو نہیں ہے, یہ روس اور یوکرائن کا, وہ تو مشرقی یورپ میں ہو رہا ہے یہ معاملہ, لیکن اس کے باوجود پاکستان اثر انداز ہو رہا ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ اقتصادی طور پر وہ معاملہ بھی ہے, گیس نہیں مل رہی, یورپ جو زیادہ پیسے والا ہے اس نے بک کر لی ہے, لیکن ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے وقت پر کام نہیں کرتے. ہم ایک تو کام نہیں کرتے, پھر یہ ہے کہ ہم ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں, خاص طور پر امریکہ سے. یہی وقت ہے نا, انہی دنوں میں نا افغانستان نے روس سے گندم بھی لی ہے, ڈیزل بھی لیا ہے, پٹرول بھی لیا ہے. کیا قیامت ٹوٹی ہے افغانستان پہ. پاکستان 6 ماہ سے کہہ رہا ہے ہم لے رہے ہیں, روس سے گندم لے رہے ہیں, روس سے تیل لے رہے ہیں. نہیں لیتے, ہمت نہیں پڑ رہی کہ مالک ناراض نہ ہو جائے, آقا ناراض نہ ہو جائے. اور پاکستان صاف بات جو اب سامنے آئی ہے, پاکستان کی جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ اسی لیے ہوئی تھی نا کہ پہلی رجیم جو تھی وہ بات نہیں مان رہی تھی, وہ روس کا دورہ کر رہی تھی, امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہی تھی. تو رجیم چینج کا مسئلہ بھی اسی لیے ہوا.
تو اصل میں بات ہے جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ نہ سوچیں کہ پاکستان کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے، پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، اس میں جہنم میں جائے کوئی بڑی قوت، وہ ہو امریکہ کی یا ہو روس کی، ہمیں صرف اپنے ملک کی قومی مفادات دیکھنے چاہیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ پاکستان قومی ملکی مفادات نہیں دیکھتا، بلکہ پاکستان کے ہمارے سیاستدان یہ دیکھتے ہیں کہ میں کس قوت کی بل پر جو ہے وہ برسر اقتدار رہوں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذاتی مفاد جو ہے وہ قومی اور ملکی مفاد کو تج کر دیتا ہے اور جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ اب ظاہر ہے سردیوں میں صرف گیس کا نہیں، گندم نہ لینے کی وجہ سے ہمارے ہاں گندم کا بھی بڑا زبردست بحران آئے گا، اور آپ نے دیکھا کہ سندھ نے گندم کی 4000 روپیہ من قیمت مقرر کر دی ہے۔ گویا ہم خود کہہ رہے ہیں اگر 4000 روپیہ ہم لیتے ہیں من گندم تو اس کا مطلب کم از کم آٹا 200 روپیہ کلو بکے گا، لیکن ہم نے روس سے نہیں لینی تھی، نہیں لی، اور افغانستان لے گیا، اور روس 30% سستی دے رہا تھا اور افغانستان کو بھی بڑی سستی دی ہے۔ اصل میں ہمارے جو ذاتی سیاسی اقتدار کے مفادات ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں اس وجہ سے۔ اس کا آپ نے لاحمل پوچھا، دیکھیں بات سیدھی سی ہے، جب سے ہم اپنے نظریے سے منحرف ہوئے ہیں، اور نظریہ اسلام کا نہیں، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اپنے نظریے سے منحرف ہو جائے، اس بنیاد سے منحرف ہوئے جس بنیاد پہ اس کی ریاست کی جو تعمیر ہوئی تھی، اس کی عمارت تعمیر ہوئی تھی۔ سوویت یونین کی مثال لے لیجئے، وہ اگر کمیونزم کی بنیاد پہ قائم رہتا، ٹھیک ہے وہ غیر فطری نظام ہے، لیکن یہ اتنی جلدی نہ گرتا جتنی جلدی گر گیا، کیونکہ وہ جلد ہی اپنی اصل بنیاد سے ہٹ گیا تھا۔ ہم نے اپنی اصل بنیاد سے آغاز تو شاید کیا تھا، اسی لیے سن 49 میں قرارداد مقاصد منظور ہو گئی تھی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آج بھی اخبار میں دیکھ کے آیا ہوں ایک صاحب نے قرارداد مقاصد کا منظور ہونا پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے حالت ہماری کہ ہم اپنی نظریاتی بنیادوں پر خود کو لاڑا چلاتے ہیں۔ جب ہم اپنی نظریاتی بنیادوں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو کیسے مضبوط ہوں گے؟ اور یاد رکھیے قرضہ بھی امیر کو ملتا ہے، غریب کو نہیں ملتا۔ ساتھی بھی کوئی مستحکم ملک کا بنتا ہے، کمزور ملک کا کوئی ساتھی نہیں بنتا۔ قرضہ لینے کے لیے امیر ہونے کی ضرورت ہے، غریب کو کیوں؟ اس لیے غریب قرضہ واپس کیسے کرے گا؟ امیر تو کر دے گا۔ لہٰذا نظریاتی طور پر بھی ہم ہٹ گئے۔ پھر ہم نے مغربی جمہوریت کو اپنا لیا، اور اس کا مغربی جمہوریت میں بذات خود بہت سے نقائص، بہت سے کمی، بہت سی غلطیاں، بہت سے غلط باتیں ہیں، لیکن ہم نے اس مغربی جمہوریت کو بھی صحیح طور پر نہیں اپنایا۔ اس میں بھی دیکھ لیں جو آج کل ملک کے حالات ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جمہوری تماشا جو کر رہے ہیں اس وقت ملک میں، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کس چیز کا رہے؟ نہ ہم نے نظریہ قائم رکھا، نہ ہم نے جو طرز حکومت لیا تھا اس کو صحیح طور پر اپنایا۔ جب آپ غلط کام کرتے چلے جائیں گے تو اچھے نتائج کیسے برآمد ہوں گے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اچھے نتائج تو اچھے اسی کام، نظریے کی بنیاد پہ جس پہ پاکستان بنا تھا اس پہ عملی پیش رفت کر کے اگر ہم آگے چلیں تو پھر ہی ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح ہے۔ ادروائز بیگنگ پہلے امریکہ سے کر رہے تھے اور ابھی ہم کچھ کول اٹھا کے رشیا کی طرف یا چائنا کی طرف چلے جائیں تو وہ ہمارے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جناب ایوب بیگ صاحب اور جناب رونق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔